والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. میں نے آپ کو صبح یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ صحابہ کی سیرت کے اوپر مختصر سی بات ہوگی. صحابہ کے حوالے سے بھائیوں بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ایک بہت بڑا گروہ اور ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور گستاخیاں بھی اس حد تک ان کی پہنچ جاتی ہیں کہ وہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم جیسے عظیم صحابہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور باقی دیگر صحابہ کے بھی وہ ان کے بارے میں ایسے نظریات پیش کرتے ہیں، ایسی باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ جن کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جبکہ وہ ایسی عظیم ہستیاں، ایسی قدسی ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کے لیے انہوں نے بے شمار بے حساب قربانیاں دی. اپنا تن من دھن، اپنا سب کچھ انہوں نے دین اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے قربان کیا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کی بدولت قرآن حکیم میں مختلف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریفیں کی ہیں. ان کی تعریفیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف اعزازات سے ان کو نوازا ہے، اور مختلف لفظوں کے ساتھ ان کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا. اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، ایمان ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی. اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہیں. یعنی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت قرار دیا کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں. تو ایسا مقام اور مرتبہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہو، ان کے بارے میں یہ گھٹیا نظریات پیش کرنے اور گھٹیا باتیں کرنی عزیزوں یہ بڑی تکلیف دیتی ہیں. اور کئی ہمارے کم علم بھائی بھی وہ بھی پھر ان کی باتوں میں آ کر کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے بھی بڑا دکھ اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، وہ اعلیٰ مقام، اونچا درجہ ہو یا وہ درجات میں نیچے ہو، ان تمام کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم ان سب کی عزت کریں اور ہم سب ان کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک تو وہ جو سابقون الاولون ہیں، جو شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان میں مہاجرین بھی ہیں، ان میں انصار بھی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد مزید آگے جو ارشاد فرمائی ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان سابقون اولون اور یہ جو مہاجرین اور یہ انصار صحابہ ہیں،
जिसने भी उनकी पैरवी की है, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इन सबसे ही राजी है, अल्लाह इन सबसे राजी है। तो अल्लाह ताला ने जब तमाम सहाबा के लिए अपने राजी होने का ऐलान कर दिया है, तो अब अगर कोई ये जुर्रत करता है सहाबा के बारे में कोई जुबान दराजी करने की या सहाबा की शान में गुस्ताखी करने की, तो फिर ऐसा जालिम और ऐसा ये बदकिरदार इंसान, उसका ठिकाना फिर जहन्नम है। इसलिए कभी भी सहाबा के बारे में इस तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं, उनके प्रोपेगेंडे का कभी शिकार ना हो, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है और हमारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ मौलवियों को सुनते हैं, और ये मुख्तलिफ मौलवी जो हैं उनमें बड़े बड़े नमूने आ चुके हैं, और वो नमूने ना उनके पास कोई जो है रास्ता छोड़ दे दरवाजे में, तो भाई अगर अंदर आना चाहता है दरवाजे में ना बैठे, दरवाजा छोड़ दे, दरवाजा छोड़ दे, तू ही उठ जाना मुर्तजा, गलत बैठा है मुर्तजा, ये छोड़ जो ना, तुझे दरवाजे छोड़ जो जी। तो देखें, उन मौलवियों को, जाहिलों को सुनते हुए हमारे कई लोग शिकार हुए हैं। बाद साहबा जैसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, उनके बारे में बड़ी अजीब गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं, और अबू सुफियान के बारे में बड़ी अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं। अजीजों, किसी भी सहाबी के बारे में किसी किस्म की बदगुमानी पैदा करना ये जायज नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, अबू बकर से लेके और वो आखिरी कोई सहाबी जिसने इस्लाम कबूल किया, हमारे नजदीक तमाम के तमाम सहाबा काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत है। हम अपने नबी के जो आला दर्जे का सहाबी है उसकी भी, और जो अदना दर्जे का सहाबी है उसकी भी इज्जत करते हैं। हम किसी सहाबी के बारे में अपनी जुबान नहीं चलाएंगे। भाइयों, सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपको मुझे घरों में बैठे हुए बड़े आराम से ये दीन मिल गया है, और हमारे कदर भी कोई नहीं है। आप में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आपका ईमान, आपका अमल वैसा हो कि जैसा किसी अदना से सहाबी का भी ईमान और अमल था। कुछ भी नहीं। क्या है ना साड़ियां को भाजी नमाजा ठीक ना, साड़ियां जनाब कोई इबादत बाकी जिवें ओए को चज दियां, तो हमारी तो इबादत भी बड़ी ढीली माठी और गफलतें और सुस्तियां, और नमाजें भी हम जो पढ़ते हैं भाइयों, पूरी नमाज के अंदर हम तो कहीं और ही खोए रहते हैं, कहीं और ही गायब रहते हैं। उन्होंने तो यारो, अल्लाह ताला ने उनकी सिफत बयान फरमाते हुए, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू। अल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग हैं कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और ईमान लाने के बाद इन्होंने कभी शक नहीं किया। इन्नमल मोमिनून, अल्लाह फरमाते हैं असल मोमिन ये है। इन्नमल मोमिनून, असल मोमिन ये हैं कि जो ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर लाए और उसके बाद उन्होंने शक नहीं किया, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, उन्होंने फिर अल्लाह की राह में अपनी जानें भी पेश कर दी और अपने माल भी पेश कर दिए। अल्लाह पता क्या कहते हैं उनको, फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, ये हैं सच्चे लोग। इस आयत में दो सिफतें अल्लाह ने इनकी बयान की फरमाई। एक तो ये कि असल मोमिन तो ये है, असल मोमिन ये है, और दूसरी सिफत इनकी अल्लाह ने फरमाई कि ये हैं सच्चे लोग। एक और जगह जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरमाया कि ये जो मोमिनीन हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर, अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले, वल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए। पहली सिफत, वहाजरू, और इन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में इन्होंने जिहाद किया, वल्लज़ीना आवाओ, और इन्होंने बना दी, व नसरू, और इन्होंने मदद की,
یہ چیزیں بیان کر کے اللہ کیا فرماتے؟ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا حقیقی مومن یہ لوگ ہیں، ان کی یہ خدمات ہیں۔ ایمان اس وقت میں لے کر آئے تھے کہ بھائیو جب ایمان لانا اپنے آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹانے کے برابر تھا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اب آپ اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ اگلے لمحے میں ممکن ہے آپ زندہ نہ رہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے اوپر شہر کے تمام جگہیں پر تنگ کر دی جائیں، آپ کے لیے رہنا مشکل کر دیا جائے گا، آپ کے لیے کھانا پینا ملنا ملانا تمام قسم کی جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ سب کچھ چھن سکتی ہیں۔ اس وقت میں یہ لوگ پڑھ رہے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ، بلال اور سنیں خباب بن ارت، پڑھیں ان کو، سنیں ان کو، پڑھیں ان کی زندگیاں۔ انہوں نے جب کلمے پڑھ لیے تھے تو بلال کو پکڑ کے مکے کی گلیوں میں پتھروں کے اوپر گھسیٹا جاتا اور بلال کی کمر کی جتنا بھی اس کی کمر پہ گوشت ہے اس کو ادھیڑ دیا جاتا، اس کی جلد لٹک رہی ہوتی تھی اور اس کی پیٹھ میں سے خون نکل رہا ہوتا تھا اور بلال کہہ رہا ہوتا تھا احد 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 احد، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی احد احد احد۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے کوئلے بچھا کے ان کو کوئلوں پر لٹھا کے اوپر بندہ بٹھا دیا جاتا اور خباب کے جسم سے نکلنے والا خون ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا، تو وہ ان کوئلوں کے اوپر لیٹ کے بھی کہتا تھا اللہ 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 احد، او ایک اللہ، میں اسی پر ایمان رکھنے والا، میرا جینا میرا مرنا للہ للہ اللہ کے لیے۔ یہ تھا وقت، اس وقت میں تھا ان کا ایمان۔ تیرے ورگے میرے ورگے ایمان والے نہیں سنون، اس وقت میں ایمان قبول کیا تھا۔ اس وقت میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جھپٹ پڑا پورا مکہ، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر مکہ کے سارے سردار ٹوٹ پڑے، اپنے بدماشوں کو، اپنے جوانوں کو محمد کریم کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب محمد کریم اکیلے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح زدوکوب کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں کسی نے آواز لگائی ابو قحافہ کے بیٹے اپنے یار کی خبر لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، جوئی ان کے کانوں سے آواز ٹکرائی کہ محمد کریم اس وقت تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان پر مکہ والوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر اپنے گھر والوں میں سے اچھلتے ہوئے گھر سے بھاگے، دوڑے، حرم میں آئے۔ محمد کریم کو چاروں طرف سے درندوں نے گھیرا ہوا ہے اور محمد کریم پر ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اس بس میں گھسنے والا ابو بکر، محمد کریم کو چھڑانے والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پھر محمد کریم کو چھوڑا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا ابو بکر کو کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ ابو بکر کے سر کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تو بال اتر کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ابو بکر کو ختم کر دیا۔ اس وقت میں ایمان لے کر کھڑے ہوئے تھے یہ صحابہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر لے گئے اٹھا کے کہ بھی یہ کام ختم، بس مر گیا۔ حالت اتنی بری ہو گئی تھی، بالوں کو پکڑے تو بال ہاتھ میں آ رہے ہیں، جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، چہرہ پورا جناب خون آلودہ ہے۔ گھر میں لے گئے، اب اسی انتظار میں ہونسا نکلیا کہ ہونسا نکلیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جان ایک قسم کی قریب ہے کہ شاید نکل جائے، ہوش آ گئی۔ ہوش میں آ کر وہ ابو بکر پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کا مجھے بتائیں کہ میرے پیارے محبوب اس وقت کس حال میں ہے۔ ماں پاس کھڑی ہے، دودھ لے کر آ گئی، میرے بیٹے کو ہوش آ گیا ہے، کہتی ہے بیٹا یہ دودھ پی، گرم دودھ پی، ان زخموں میں تجھے آرام ملے۔ لیکن اس وقت میں بھی ابو بکر کیا کہتے ہیں، ماں دودھ نہیں، مجھے محمد کا بتاؤ، مجھے دودھ کا نہیں، مجھے دودھ نہیں چاہیے، مجھے محمد کریم کا بتاؤ۔ ماں پھر بضد ہے، نہیں بیٹے بعد میں بات کریں گے، دودھ پی لے۔ او ابو بکر یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ظلم ہو رہا تھا، جس طرح آپ کے اوپر جو اب ٹوٹ پڑے تھے وہ لوگ ظالم، آپ کو ڈر تھا کہ شاید کہیں محمد کریم کو شہید نہ کر دیا گیا ہو۔ ماں میں نے دودھ نہیں پینا، اس وقت تک نہیں دودھ پیوں گا جب تک میں محمد کریم کے چہرے کو نہیں دیکھ لیتا، اس وقت نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے خود کٹے پھٹے پڑے ہو، کیسے تجھے دکھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے نہیں بس مجھے لے چلو۔ اللہ کی قسم لوگوں کا سہارا لے کر ابو بکر صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے چہرہ انور پر نظر پڑی، ابو بکر اپنی تکلیفیں بھول گیا۔ وہ ابو بکر، یہ ایمان ہے، یہ محبت رسول ہے، ان کے اوپر ظالم بھونکتے ہو، ان کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہو کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پروگرام 3 منٹ کا ہے، ورنہ صحابہ کی محبت میں واللہ ہے ہمارے سینوں کے اندر جو جذبات ہیں ان کے لیے اللہ کی قسم جو محبت ہے، ہمارے ماں باپ آل اولاد گھر بار محمد کریم پر بھی قربان، محمد کریم کے صحابہ پر بھی قربان۔ اللہ اس ابو بکر کے بارے میں کہتے ہو، اس وقت میں ایمان لانے والا ابو بکر، اس وقت میں ایمان لانے والا بلال، اس وقت میں ایمان لانے والا یہ خباب، اس وقت میں ایمان لانے والے یہ عمر، اس وقت میں ایمان لانے والے عثمان، اس وقت میں ایمان لانے والے صحابہ کی یہ جماعت، اللہ نے پھر یہ احساس بخشا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ فرمایا یہ سبقت لے جانے والے ایمان میں مہاجروں میں سے بھی انصار میں سے، ان کا اعزاز یہ ہے والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے تو راضی ہوں، ان کے راستے پر چلنا میں تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا، ان کے راستے پر چلنا میں تم سے بھی، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے دلوں میں محبت ہے ان کی، اور بد نصیب ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کے لیے بغض ہے اور ان کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کی قسم جو صحابہ کو مانے گا اور صحابہ کے راستے پر چلے گا، اللہ نے فرمایا جاؤ قیامت تک آنے والوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ صرف میرے صحابہ کے لیے نہیں بلکہ جو میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، میں ان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی۔ سمجھ گئے نا؟ تو خوش قسمتی ہے، اور بدقسمت ہے وہ قوم جو بھونکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا خیر امتی قرنی، آپ نے فرمایا کہ بہترین لوگ اگر اس امت میں کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ جو اس وقت میرے دور میں موجود ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں، ان کو بہترین لوگ قرار دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور قرآن میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس امت میں ساری امتوں میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے بلند اور سب سے افضل ہستیاں تم ہو۔ یہ اعزاز کن کے لیے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے۔ بھائیو جیسے میں نے عرض کیا، اس وقت میں ایمان لائے جس وقت میں ایمان لانا بہت مشکل کام تھا، پھر یہی نہیں کیا، اسلام نے حکم دیا ہجرت کرو، ہجرت کرو، اپنے گھر بار کو چھوڑو اسلام کے لیے، اپنے جناب گھر بار کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو،
اپنے عزیزوں کو ان سب کو چھوڑو اللہ کے لیے اور چھوڑ کر محمد کریم کی محبت میں ذرا نکلو اپنے گھروں سے، چھوڑو اپنے گھر بار، چھوڑو اپنی تجارتیں، چھوڑو اپنے کھیت کھلیان، چھوڑو یہ تمہاری دنیا کی جو بھی خوشیاں ہیں، عیش و عشرت ہے، اس سب کو چھوڑو محمد کے لیے، اس سب کو چھوڑو اللہ کے لیے، اس سب کو چھوڑو اللہ کے دین کے لیے۔ ہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت کی، ماں باپ چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، سمجھ گئے نا، جو بھی دنیا کی عیش و عشرت۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اللہ 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 اللہ، کہتے مصعب بن عمیر مکے کے جس گلی سے گزر جاتا تھا ایسی پیاری خوشبوئیں استعمال کرتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا خوشبو سونگھ کے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے، یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ وہ مصعب بن عمیر دن میں 2 3 4 جوڑے تبدیل کرنے والا، لیکن ہجرت کی، اللہ کی قسم کیسی ہجرت کی کہ ماں، کیونکہ وہ اسلام پر نہیں تھی تو ماں نے بلا لیا گھر میں، آجا گھر میں ذرا، ہاں کیا ہے تو محمد کا ساتھ دیتا ہے، اسلام کو بے دین ہو گیا ہے؟ تو مصعب نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ تو ماں نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی، میں ختم ہو جاؤں گی، تیرے سر چڑھ جاؤں گی۔ جناب بیٹھ گئی دھوپ کے اندر بال بکھیر کے اور بڑا جناب غیظ و غضب کا اظہار کرنے لگی، مان جا میری گل نہیں تو میں تیرے سر چڑھ کے مر جاؤں گی آج۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان دلوں کے اندر گھر کر جائے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ دیکھیں، یہ تو چھوٹا جا نسخہ، تھوڑا جا تانوں بھی تھوڑا جا سیکا لا دیا نا تے اے جڑا اسی تھوڑا جا سلپ کر جنے نا اے چیزاں جناب او دین ایمان عمل جڑے آپاں کتے ڈنڈیاں مار جنے ہیں، سسیاں کر جنے، اے ایمان مون کوئی نہیں جی، ڈھلا پن ہے ساڈا۔ ایمان یہ تھا، ایمان یہ تھا، ایمانی قوت یہ تھی۔ اللہ کی قسم جب دل کے اندر رب کی محبت بیٹھ جائے، جب دل کے اندر رحمان کی محبت بیٹھ جائے، جب دل کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ جائے، جب دل کے اندر محمد کریم کی محبت بیٹھ جائے، اللہ کی قسم پوری دنیا جو ہے ایسے شخص کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے پیارا اللہ ہے، پھر محمد ہے، پھر دین اسلام ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اے آپا جنہیں بنگے ٹھٹے جو پھر دیا نا، کئی جگہ دے اسلام دا سودا کر دینے ہیں، کئی جگہ پر نمازہ سے ٹھل مٹ کر جانے ہیں، کئی جگہوں پر جناب دینی امور کو پیچھے کر جاتے ہیں۔ ڈلے ڈلے ایک کوئی ہو نہ، یہ دل وہ دل ہے جو صحابہ کے دل تھے، اور نہ یہ وہ ایمان ہے جو صحابہ کے ایمان تھے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے معیار مقرر کر دیا، فرمایا ایمان اگر ایسا لاؤ گے نا جیسا ایمان میرے محمد کے ساتھیوں کا ہے، تب ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے، وگرنہ بے ہدایت جے، وگرنہ بے ہدایت ہو۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہ ایمان کیا امتحان ہو رہا ہے۔ ماں بڑی مالدار تھی، مال سارا اسی کا تھا، کہنے لگی ٹھیک ہے اگر نہیں تو نے یہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں، لیل و نہار کی عیاشیاں میرے مال پر کرتے ہو، دولت تمہیں میں نے دے رکھی ہے، تمہاری عزت، تمہارے یہ کپڑے، تمہاری یہ شہرت میری وجہ سے ہے، یہ سب کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے، چھوڑو ایسے کرو، پھر نہیں اگر تم مانتے تو یہ کپڑے بھی میرے پہنے ہوئے کپڑے اتار دو، اتارو یہ کپڑے اور میرے گھر سے نکل جاؤ، عیش و عشرت ختم، آرام سکون ختم، مکے میں بنی ہوئی عزت ختم، یہ سب کچھ تجھ سے آج واپس لیتی ہوں اور میرے پہنائے ہوئے کپڑے اتار دے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا سودا ہونے لگا ہے، کتنی بڑی ڈیل ہونے لگی ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے، دنیا کے کپڑے ہیں، دنیا کی خوشبوئیں ہیں، دنیا کے جناب محبتیں ہیں اور آرام ہے، سکون ہے، بستر ہے، نیند ہے، خوشبو ہے، لذتیں ہیں، راحتیں ہیں، یہ سب ایک طرف، اور ایک طرف مدینہ کا 500 کلومیٹر کا طویل سفر ہے، ہجرت ہے، ننگ ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، جان خطرے میں ہے۔ دیکھیں سودا مصعب بن عمیر کا، کہا ماں
اپنے رب کے لیے، اس کے دین کے لیے، محمد کے لیے تیری ان ساری چیزوں پہ ٹھوکر مارتا ہوں، سب چیزوں کو ٹھوکر مار کے ننگے ہو کے اپنی شرمگاہ کو بسیدہ کپڑے سے ڈھانپ کے ننگے پاؤں دھوپ کے اندر چل کے مصعب بن عمیر ننگے جسم کے ساتھ مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے جاتا ہے۔ کیا ایمان لیے پھرتے ہیں ہم؟ اب انہیں کوئی گالیاں نکالے برداشت ہوتا ہے؟ ایسی قدسی ہستیوں کے اوپر کوئی زبانیں چلائیں ظالم، ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں کوئی گندی زبانیں چلیں؟ اسی مر چاہیے اس وقت سے پہلے موت آ جائے، واللہ موت آ جائے ہمیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں کوئی یہ کہتا ہوا سننے کو ملے کہ جو ایسی قدسی ہستیوں کے اوپر کیچڑ اچھالے۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھ لیں مصعب بن عمیر جب پہنچے مدینہ میں تو سب صحابہ دیکھ کر حیران ہے کہ ہے مصعب وہ جڑا جناب دیہڑی 4-5 کپڑے سوٹ بدلدا سیگا، او مصعب ہے مالدار مصعب، کیا دین کی محبت دلوں میں سب کچھ قربان کر کے محمد کریم کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ مصعب ہے جب شہید ہوا تھا احد کے میدان میں، تو احد کے میدان میں شہید ہونے کے بعد اس مصعب کے اوپر جب کفن ڈالا گیا نا، اللہ اللہ کپڑا بھی پورا نہیں آ رہا تھا، کپڑا بھی پورا نہیں آ رہا تھا، مصعب کا سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں ننگے ہوتے تھے تو سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا۔ سمجھے نا؟ یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں عظیم ہستیاں، یہ ہیں وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے ایمان اس حالت میں قبول کیا کہ ایمان قبول کرنا بہت بڑی اس وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات، ہجرت کی جس میں بڑی بڑی مالی قربانیاں دینی پڑی، جس میں گھر بار چھوڑنے پڑے، ماں باپ چھوڑنے پڑے، ماں باپ چھوڑنے پڑے، عیش و عشرت چھوڑنا پڑی، گھر بار چھوڑنے پڑے۔ عزیزو، صحابہ کی زندگیاں اللہ کی قسم قربانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تصبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو۔ فرمایا اللہ اکبر، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا تمہارے پاس ہو، سونا ہو تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور 7-8 کلومیٹر لمبا پہاڑ، طویل پہاڑ، بڑا بلند پہاڑ، میں سمجھتا ہوں کہ ٹنوں کے حساب سے سونے کا وزن بنے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور میرا صحابی اگر وہ صرف اور صرف وہ ایک مد یا ایک مد سے بھی کم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو اس کا ایک مد جو کہ 450 گرام بنتا ہے، آدھا کلو بنتا ہے، اور آپ نے فرمایا ولا نصیفہ، بلکہ اگر اس سے بھی کم ہو جائے، اس کا مطلب 250 گرام، چلو کہہ لو پائیا، اگر ایک صحابی نے اللہ کی راہ میں ایک پاؤ کوئی بھی جن سے خرچ کیا ہے، اور دوسری طرف تو پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شان ہے اس صحابے کی، یہ مقام ہے صحابہ کا۔ اللہ کے بندو، تیری کالی زبان سے، تیرے کالے کپڑے، تیرے کالے چہرے، تیری کالی زبان سے میرے صحابہ کے روشن چہروں پر، میرے صحابہ کے روشن دلوں پر، اور میرے صحابہ کی روشن زندگیوں کے اوپر اللہ کے فضل سے کوئی حرف نہیں آنے لگا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر، کیا شان ہوتی تھی صحابہ کی۔ 3 منٹ ہو گئے نا۔ اللہ اللہ، صحابہ کی شان اتنی ہوتی تھی کہ جنگ ہوتی نا، صحیح بخاری میں جنگ ہوتی تو ہونے والی جنگوں میں آواز لگائی جاتی، ہونے والی جنگوں میں آواز لگائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنگیں ہوں گی بعد میں،
उन जंगों में क्या होगा, आवाज लगाई जाएगी कि लश्कर में कोई मोहम्मद का साथी है, लश्कर में कोई मोहम्मद का साथी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बताया जाएगा कि हाँ एक सहाबी है, तो फरमाया उस एक की वजह से अल्लाह ताला फतह नसीब फरमा देगा, उस एक की वजह से अल्लाह फतह नसीब फरमा देगा। फिर फरमाया उसके बाद फिर जंगें होंगी, पूछा जाएगा मोहम्मद करीम के सहाबा के शागिर्दों में से कोई है, बताया जाएगा कि हाँ मोहम्मद के सहाबा के साथियों में से, सहाबा के शागिर्दों में से यानी ताबई मौजूद है, और मैं उस ताबई की वजह से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। फिर पूछा जाएगा हाँ बताओ सहाबा के तैयार करदा शागिर्दों का आगे कोई शागिर्द लश्कर में मौजूद है, बताया जाएगा कि हाँ है, तो उसकी वजह से भी अल्लाह फतह अता फरमा देगा। अल्लाह के बंदे, जिन सहाबा के शागिर्दों की वजह से अल्लाह मुसलमानों को फतूहात देता रहा, आज तेरी जुबानें उनके खिलाफ चले, आज तेरी जुबानें उनके खिलाफ चले। सहाबा नहीं, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने तो ताबईन तबा ताबईन को भी इस उम्मत के बेहतरीन उम्मत करार दिया। आपने क्या फरमाया, खैर उम्मती करनी, और मैं बेहतरीन उम्मत अगर कोई है ये मेरे दौर के, ये मेरे सहाबा। और उसके बाद आपने फरमाया था सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर जो इनके बाद आएंगे, फिर तीसरा फरमाया सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, और फिर जो उनके बाद आएंगे, फरमाया ये तीन दौर इस उम्मत के सबसे बेहतरीन दौर होंगे। तो जो टाइम पूरा हो गया, तो चीज़ें बड़ियां सारियां था, बस पैगाम ये देना था कि अजीजों सहाबा की शान और सहाबा का मकाम बड़ा ऊंचा है, लोगों की बातों में नहीं आना, जो बकवास करते हैं भौंकते हैं उनकी बातों में आके किसी सहाबी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना। आपका मेरा ईमान और अमल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्यारे नबी के हर सहाबी का हम एहतराम करते हैं, प्यारे नबी के हर सहाबी की हम इज्जत करते हैं, प्यारे नबी के तमाम सहाबा के लिए हमारी जिंद जान कुर्बान इंशाअल्लाह। कोई अदना सहाबी हो या आला सहाबी हो, तमाम के तमाम सहाबा हमारे नजदीक इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नतों के वारिस हैं, और हम इंशाअल्लाह उनके रास्ते पर चलेंगे, और जब हम उनके रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह हमें भी जन्नती अता फरमाएगा। तो कभी भी किसी के प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। वादा जो था उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू क्लोज करता हूँ, बाकी गल्ला फिर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।